اور جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ متحد ہو کے ان طاقتوں کا مقابلہ کریں جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ انسانیت کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. آج کے دن ہمیں ایک بار پھر عہد کرنا چاہیے کہ ہم سب متحد ہو کے اپنی ذاتی رنجشوں کو پیچھے رکھ کے ملک کے اندر جو صورتحال ہے اس کا مقابلہ کریں اور پاکستان کو وہ عظیم مملکت بنائیں جس کا قائد اعظم کا جو ویژن تھا اور جیسے میں نے کہا جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی جان کی قربانی دی. اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن یہ بھی یاد آئے کہ ملک کے اندر جو انٹرنل صورتحال ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہم سب متحد ہوں اور وہ ساری قوتیں جو ملک کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں ان کو نیست و نابود کریں. اچھا سی ایم صاحب، آپ کی غیر موجودگی میں سندھ اسمبلی نے 2 قراردادیں پاس کی، ایک ارسا کے حوالے سے جو سندھ کے تحفظات ہیں اس کے حوالے سے، اور دوسرا جیسے ابھی گورنر صاحب نے بتایا کہ وہ نفرت کا بیانیہ جیل سے بھی جاری ہو رہا ہے. ایک صوبے کے ذمہ دار وزیر اعلیٰ نے جو زبان استعمال کی عورتوں کے بارے میں، میڈیا کے بارے میں اور اداروں کے بارے میں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ 2 آپ نے قراردادوں کی بات کی. ارسا کی قرارداد میں چاہے ملک سے باہر تھا لیکن ضرور رابطے میں تھا، اور جو سندھ کے لوگوں کی اس کے بارے میں وسوسے ہیں اور جو کہ اسمبلی کے ممبران اور حکومت سندھ جن کا ایک بار نہیں کئی بار پچھلے 15 سالوں میں، چاہے وہ آج سے 20 سال پہلے جب ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی سندھ اسمبلی نے قرارداد منظور کی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت اپوزیشن میں تھی لیکن اس وقت بھی وہ قرارداد منظور کرائی تھی. کالا باغ ڈیم کے خلاف پانی کے ایکارڈ پہ عمل درآمد کے لیے کئی بار قراردادیں منظور کی ہیں سندھ اسمبلی نے. اور اس وقت جب ایک بار دوبارہ یہ بات سامنے آئی تھی تو سندھ اسمبلی نے یہ مناسب سمجھا کہ سندھ کے لوگوں کی رائے دیکھتے ہوئے ایک قرارداد منظور کی. اس کے ساتھ ساتھ جو بات کی تھی ایک منتخب وزیر اعلیٰ کی جو زبان ہے اس کی اپنے پارٹی کے لوگ سوائے ایک شخص کے، میں نے سنا ہے، مجھے نہیں پتا، میڈیا سے ہی پتا چلا ہے، لیکن اس شخص کا میں کیا ذکر کروں، وہ تو پہلے بھی جب حکومت میں تھا جو اسے 2018 میں حکومت دلائی گئی تھی. میں یہی کہوں گا، آپ سب کو پتا ہے، ادھر کراچی کے رہنے والوں کو تو خاص طور پہ پتا ہے کہ کیا ہوا تھا اس وقت. اس شخص نے سنا ہے کہ کہا ہے، مجھے یقین ابھی تک اپنے کانوں پہ نہیں، لیکن پھر مجھے یاد آتا ہے کہ ہاں واقعی یہ وہی ہے جو ملک کے وہ نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا، خاص طور پہ صوبہ سندھ کے لوگوں کے لیے. وہ ہمیشہ جو بھی اس وقت صوبہ سندھ کے منتخب لوگ تھے ان کے خلاف بات کرتا تھا تو بڑی واہ واہ کرتا تھا. تو مجھے کوئی پھر اس پہ کوئی حیرانگی نہیں ہوئی کہ جو بات کی ہے تو اس پہ جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور یہ تو پورے ملک نے کی ہے. گورنر صاحب یہ فرمائیے کہ ایک سوال آپ سے سی ایم صاحب سے بھی ایک سوال میں کرنا چاہوں گا. سر ابھی آپ نے نفرت کے بیانیے کی بات کی. ابھی جو اطلاعات یہ ہے کہ کچھ خلیجی ممالک سمیت دیگر جو ممالک ہیں پاکستانیوں کو ویزا کا اجرا نہیں کیا جا رہا، ویزا جاری نہیں کر رہے ہیں، اور جس کی بنیادی وجہ ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے ابھی کہ جو معاملات چلیں خاص طور پر 2 ممالک کی، میں عراق اور UAE کی بات کرتا ہوں. اس حوالے سے جو ہے وہ کیا غور و خوض ہو رہا ہے اس حوالے سے کہ اس معاملے کو سالو کیا جائے، کیونکہ لوگ ویزا پروسیس کراتے ہیں ان کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں. سی ایم صاحب آپ سے سوال یہ ہے سر کہ یہ کہا گیا تھا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کہ جب یہ بارشیں تھم جائے گی تو ہم اس کو پھر وہ کراچی کی سڑکوں کی اثر کاری اور سارا شروع ہوگا. تو میرے خیال میں اب جو ایک خلیج بنگال میں سسٹم ہے وہ تو کمزور پڑ کے سندھ کو شاید متاثر نہ کرے. تو یہ کب تک کے سر عملی طور پر اس کا وہ نظر آئے گا منظر؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور ایسی بہت ساری جو شکایتیں ہیں وہ پورے پاکستان سے جو بزنس مین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو UAE کے اندر ویزا کی سہولیات تھیں وہ دن بدن کم ہو کر، اور اب جو نئی پالیسی انہوں نے بنائی ہے کہ گریجویشن یا BCom کا سرٹیفکیٹ
جو لیبر ہے اس کے لیے بھی لازمی کر دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا اقدام ہے جس سے پاکستان کا جو ریونیو ہر سال آتا ہے وہ بھی افیکٹ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سارے لوگ جو بیرون ملک روزگار سے منسلک تھے، وہ کئی ماہ سے ویزا کے انتظار میں نہیں جا سکے، وطن میں موجود ہیں۔ میری پچھلے دنوں یو اے ای ایمبیسڈر سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تھی، اور میں نے ان کے سامنے یہ بات چیت رکھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم پاکستان ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب، ان کو بھی میں نے خط لکھا ہے، جس خط میں ان کی توجہ اس جانب متبادل کرائی ہے کہ اس پر ضرور بات کی جائے، تاکہ یہ جو ویزاز کی بندش ہے اور صرف پاکستان کے لیے ہے، یہ ضرور کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ میں یہاں اپنی قوم سے بھی یہ بات کہوں گا کہ جب آپ بیرون ملک جاتے ہیں، چاہے وہ تجارت کے لیے جائیں، چاہے نوکریوں کے لیے جائیں، لیکن سب سے پہلے پاکستان کا جو